رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے پیارے سنی حنفی بریلوی مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آج دیوبندی وہابی فرقہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اور ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے آج میں آپ کو کچھ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ذرا بغور سماعت فرمائیں۔ کچھ میں تحت کے ساتھ میں بھی بتاؤں گا آپ کو، اور کچھ ترنم کے ساتھ میں نے منقبت کہنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو میں سناؤں گا۔ ذرا اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ میں آپ کو کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے اور کہاں سے ان کی شروعات ہوئی اور اپنے ہندوستان میں کس وقت کی تشریف لائے، یہ فرقہ کس وقت سے پیدا ہوا اپنے ہندوستان میں۔ تو چنانچہ مشکات جلد دوم باب ذکر یمن و شام میں بخاری کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی جا رہی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے۔ حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا وفی نجدنا، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ ہمارے نجد میں برکت دے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہی دعا فرمائی، شام اور یمن کا ذکر فرمایا مگر نجد کا نام نہ لیا۔ انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ وفی نجدنا، حضور یہ بھی دعا فرمائیں کہ نجد میں برکت ہو۔ غرض 3 بار یمن اور شام کے لیے دعائیں فرمائیں۔ بار بار توجہ دلانے پر نجد کو دعا نہ فرمائی، بلکہ آخر میں فرمایا میں اس ازلی محروم خطے کو دعا کس طرح فرماؤں، وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان گروہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں، اس فرمان عالی کے مطابق 12ویں صدی یا 13ویں صدی میں نجد سے محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا اہل حرمین و دیگر مسلمانوں پر ظلم کیے، اور اس کی داستان تو سیف الجبار اور بوراق محمدیہ علی ارغامات تجزیہ وغیرہ کتب و تواریخ میں دیکھو۔ ان کے کچھ ظلم علامہ شامی نے اپنی کتاب رد المحتاج جلد سوم باب البغات کے شروع میں اس طرح بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ و مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کر دیا۔ اپنے کو حنبلی مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں، اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ مشرک ہے۔ اس لیے انہوں نے اہل سنت و جماعت کا قتل جائز سمجھا اور ان کے علماء کو قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ نے وہابیوں کی شوکت توڑی اور ان کے شہروں کو ویران کر دیا اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ ان کا وجود یہاں سے شروع ہوا، یعنی یہ نجد سے نکلے، اور نجد سے نکلنے کے بعد میں انہوں نے تمام مسلمانوں کو، وہاں حرمین شریفین کے مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے مال کو لوٹا، اور انہوں نے بہت ظلم و زیادتیاں کی ان کے ساتھ میں۔ وہاں سے یہ نکلے اور اپنے ہندوستان میں 1856 میں اسماعیل قتیل یہ حج کے لیے گیا تھا، وہاں سے اس نے کتاب لکھی تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، اس کا نام تھا توحید۔ یہ وہ کتاب وہاں سے لے کر آیا، وہ عربی میں لکھی ہوئی تھی، اس نے آ کر یہاں انگریزوں کے ہاتھوں بکا ہوا تھا یہ، اس نے اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا، اس کا نام رکھا اس نے تقویت الایمان، جو اصل میں وہ تقویت الایمان نام ہونا چاہیے تھا، اس کا ایمان کو تقویت کرنے والی کتاب ہے وہ اس نے لکھی، جو منظر عام پر آئی تو یہاں جو ہے ہندوستان کے اندر واویلا مچا اور تمام گھر گھر میں تفرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ کتاب تقویت الایمان یہاں تفرقہ پیدا کرنے والی، اور یہاں سب سے پہلے جو اس نے مطلب دیوبندیت نے اور وہابیت نے جنم لیا، یہ 1856 میں تقویت الایمان کے منظر عام پر آنے کے بعد میں جنم لیا، جماعت پیدا ہوئی، اور یہیں سے یہ فرقہ شروع ہوا۔ یہ فرقے نام ان کے الگ الگ ہیں، لیکن ہیں ایک ہی کے ماننے والے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا بڑا امام مانتے ہیں، دونوں ہی فرقے، وہ ان کا امام ہے۔ اب اسی کے بارے میں کسی نے ان کا جو لوتی مولوی ہے رشید گندگو، اس نے سوال کیا اس کے بارے میں، اسی نجدی کے بارے میں ان کی دیکھیے سوال کا جواب کیا دیتے ہیں یہ ان کا لوتی مولوی جو گندگو ہے، اسے رشید گندگو ہی کہتے ہیں یہ، اور اسے قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ اس سے جب کسی نے سوال کیا کہ
عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے؟ تو یہ جواب دیتا ہے محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں. وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدد اس کے مزاج میں تھی. واللہ تعالی اعلم. اب دیکھیے اسی پس منظر پر ان کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے حسین احمد ٹانڈوی. اس کا نام ہے مولانا حسین احمد ٹانڈوی. اس کی کتاب ہے الشہاب الساقی. یا الشہاب الساقی میں کیا لکھتا ہے اسی کے بارے میں بھی سنیے. ان کے جتنے کنکر دیوبندیوں کے اتنے ہی شنکر. یہ دیکھیے یہ کیا لکھتا ہے. اس سے کسی نے سوال کیا اس کے بارے میں تو یہ لکھتا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 50. صاحب محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں یا 12ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا اور ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا. ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا. ان اہل سنت کے قتل کو باعث ثواب اور رحمت کا شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں. سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی و بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بے وجہ اس کے تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم و باغی اور خونخوار فاسق شخص تھا. دیکھیے سامعین حضرات یہ بھی انہی کا مولوی ہے حسین احمد ٹانڈوی. اپنے کتاب الشہاب الساقی میں کیا لکھتا ہے. اور یہ اندھا لوٹین کا رشید گنگوئی یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے اس کی بہت تعریف کر رہا ہے. اب ان کے مولویوں کی تھوڑی سی مطلب گند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ منقبت پیش کروں گا. منقبت سے پہلے جو میں نے ایک شعر پڑھا ہے اسی بارے میں تو یہ میں نے شعر کا منظر جو ہے اسی کی منظر کشی کی ہے. جو انہیں سوال ہوا تھا اس کے بارے میں تو انہوں نے جو یہ اس کے نزدیک کے بارے میں جواب دیا ہے اسی کی میں نے منظر کشی کی ہے. اب آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. میں نے مطلع لیا ہے اس کا. نجدی کے دل میں آدین کی عظمت نہیں رہی. نجدی کے دل میں دین کی عظمت نہیں رہی. نجدی کے دل میں دین کی عظمت نہیں رہی کیونکہ رسول پاک سے الفت نہیں رہی. کیونکہ رسول پاک سے الفت نہیں رہی. اور معزز سامعین حضرات یہ میں نے مطلع پڑھا آپ کے سامنے. میں آپ کے سامنے شعر عرض کروں اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید. لکھنے والا ہے ان کا عاشق شیطانی میرٹھی. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 289. جلد ہے 2. اس میں ایک یہ اندھا لوتی ان کا رشید گندگو خواب بیان کرتا ہے کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. سو جس طرح زن و شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ان کے مولوی ہیں اور انہی کی یہ کتاب ہے معزز سامعین حضرات. اس کا نام ہے ارواح ثلاثہ جسے کہتے ہیں حکایات اولیاء. اس کا صفحہ نمبر ہے 307. اس میں یہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوتی مولویوں کا. حضرت والد اس کا صفحہ نمبر ہے 307. حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب غم محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب لعنت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محمد آویز لینے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے میں نے سامعین حضرات یہ شعر کہنے کی کوشش کی. اب آپ ملاحظہ فرمائیں. دلہن بنا رشید کی قاسم ذرا سنو. دلہن بنا رشید کی قاسم ذرا سنو.
ان لوتیوں کے نام کی غیرت نہیں رہی، ان لوتیوں کے نام کی غیرت نہیں رہی۔ اور معزز سامعین حضرات، اب سے 2-4 مہینہ پہلے ایک ڈیوڈ ہوا تھا ہمارے جمشید علی قادری بھائی سے، جو دہلی کے رہنے والے ہیں، کہ ان کا مولوی تھا قنوج کا، وہ دیوبندی مولوی تھا، اور وہ بریلویوں کے یہاں گھر گھر فاتحہ دینے کے لیے جاتا تھا کھانے پر، جبکہ ان کا یہ گندگوہ اندھا رشید لوتی اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ کھانے پر فاتحہ دینا، اسے کھانا شرک ہے، اور یہ فاتحہ دینے کے لیے جاتا تھا اور فاتحہ دے کر 100، 150، 200 روپے بریلویوں سے وصول کرتا تھا، ان سے لیتا تھا۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے میں نے یہ شعر کہنے کی جسارت حاصل کیا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جاتا ہے دین فاتحہ گھر گھر یہ مومنوں، جاتا ہے دین فاتحہ گھر گھر یہ مومنوں، مشرک ہوا رشید سے نسبت نہیں رہی، مشرک ہوا رشید سے نسبت نہیں رہی۔ اور معزز سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس کا صفحہ نمبر ہے 242، صفحہ نمبر 242۔ اس میں یہ ضامن جلال آبادی کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ضامن جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، اسی کی منظر کشی میں نے یہاں کی شعر میں کی ہے، یہ ملاحظہ فرمایا۔ رنڈی مرید رکھتا تھا ضامن بھی دوستو، رنڈی مرید رکھتا تھا ضامن بھی دوستو، ان زانیوں کو عشق سے فرصت نہیں رہی، ان زانیوں کو عشق سے فرصت نہیں رہی۔ اور سامعین حضرات، ان کا ایک مفتی ہے، اس کا نام ہے نجم القاسمی، اس نے ایک جگہ اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کی، اور تقریر میں اس نے رامائن بھی پڑھا، اور رامائن پڑھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ ہم رام اور شنکر کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز ولی ہیں اللہ کے، جیسے حضور غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، ویسے ہی رام اور شنکر بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اور اس نے اپنی ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا نام بتایا اس نے ہندوازم، اس کتاب کا نام بتایا اس نے ہندوازم، اور اس میں لکھنے والے کا نام بتایا اس نے عبدالحمید نعمانی، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، ان کی لکھی اس نے کتاب بتائی، اس کا حوالہ دیا، اور اس میں تصدیق بتائی اس نے قاسم لانتی کی، جو ان کا قاسم لانتی بہت بڑا مولوی ہے دیوبند کا، جس نے دیوبند مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے میں نے یہ شعر کہنے کی جسارت حاصل کیا، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ اس کا عقیدہ رام ہے اللہ کا ولی، اس کا عقیدہ رام ہے اللہ کا ولی، اب تو نماز روزے کی حاجت نہیں رہی، اب تو نماز روزے کی حاجت نہیں رہی۔ اور معزز سامعین حضرات، یہ شعر بھی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اسے بھی ذرا آپ بغور سماعت فرمائیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے دیوبندیوں کی جو اشرف علی تھانوی نے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، انہوں نے، اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا تھانوی کا ماموں جو ہے وہ کانپور آیا تھا، تو ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ تقریر کریں، تو اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے ننگا کرو، مجھے بازار میں نکالو، اور پیچھے سے لوگ بچے میرے انگلی کریں اور کہتے جائیں کہ بھڑوا ہے بھڑوا ہے۔ تو اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے؟ اس نے یوں کہے تھے کہ یہ تھانوی جو تھا یہ حرامی تھا، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں یہ کس کی اولاد ہے، تو اس نے خود یہ اقرار کیا تھا کہ میں بھڑوا ہوں، میں نے اپنی بہن پہ بھڑکایا تھا، اسی کی منظر کشی کی ہے میں نے، سنی ہے۔ ماموں پکارتا تھا میں بھڑوا ہوں بندرو، ماموں پکارتا تھا میں بھڑوا ہوں بندرو، یہ تھانوی تھا کس کا شناخت نہیں رہی، یہ تھانوی تھا کس کا شناخت نہیں رہی۔
اور معزز سامعین حضرات، اب سے 2 یا 2.5 مہینہ پہلے مہاراشٹر کے اندر ایک گاؤں ہے بیلا پور، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات جو تھی وہ میڈیا پر چھائی ہوئی تھی کہ ان دیوبندروں نے مندر کو چندہ دیا تھا 50,000 روپے اور 10 لاکھ روپے دینے کا اور وعدہ کیا، اسی کی منظر کشی کی ہے میں نے۔ یہ شعر آپ سماعت فرمائیں۔ مندر کو دان دیتا ہے نجدی یہ دیکھ لو، مندر کو دان دیتا ہے نجدی یہ دیکھ لو، اس کو بتوں کی پوجا سے نفرت نہیں رہی، اس کو بتوں کی پوجا سے نفرت نہیں رہی۔ اور معزز سامعین حضرات، میں نے اس کا مقطع لیا ہے، اب آپ اس مقطع کو بھی بغور سماعت فرمائیں کہ زلفی تلک لگائیں گے اب سارے ہی نجدی، زلفی تلک لگائیں گے اب سارے ہی نجدی، اسلام کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اسلام کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ معزز سامعین حضرات، میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا، اب آپ اسے سمجھیے، اسے سنیے اور سننے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان لٹیروں سے، ان ڈاکوؤں سے، ان دین کے غداروں سے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ دین کے لٹیرے ہیں، دین کے غدار ہیں، ان کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیوبندی یا وہابی سب ایک ہی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی امام کو ماننے والے ہیں۔ یہ ان کا امام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی، اسی کی یہ پیروی کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو مانتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں منظر عام پر، آج سب کتابیں ان کی منظر عام پر ہیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کی کتابوں کو گند دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھ کے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام ہی مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور تمام مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس کتاب کا بھی جو حوالہ دیا ہے، جو بھی میں نے شعر پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی بھی آدمی اسے غلط ثابت کر دے، جو میں نے یہ منظر کشی بھی کی ہے، اس میں بھی اگر کوئی آدمی کوئی غلط بات ثابت کر دے تو اسے میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ میرا نام محمد طاہر رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔